وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا برائی سے بچنا کیا، برائیوں میں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، گناہوں کو اور زیادہ کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سے جہلا لوگ ایسے ہیں جو ماتم کرتے ہیں۔ کس کو لے کر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے ماتم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم پایا جاتا ہے۔ آپ جو ماتم کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر ان کا غم پایا جاتا ہے، تو میں ماتم نہیں کرتا ہوں، میرے دل کے اندر بھی ان کا غم پایا جاتا ہے۔ لیکن غم پائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط طریقے سے جو ہے جا کر کے ماتم کیجئے، غلط طریقے سے جا کر کے ان لوگوں کو یاد کیجئے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان عدت الشہور عند اللہ 12 منها 4 حرم۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پیش کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کے بارے میں گفتگو کی جائے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی حکومت پوری دنیا کے اندر بلکہ دنیا کے ہر چپے کے اندر، ہر گوشے کے اندر پائی جاتی ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی اللہ رب العالمین سے ہم رحمت و بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کے لغزشوں کو معاف فرما کر کے ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس موضوع کو دیکھ لیا ہوگا کہ کس موضوع پر آج کا یہ خطبہ دیا جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت، اور اسی طرح سے اس محرم کے مہینے میں کیا کیا بدعات ایجاد کی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں جو شریعت کے اندر نہیں ہیں ان کو کی جاتی ہیں، اسی موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو تو صحیح اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ یہ انتہائی زیادہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے جس کو ہم محرم الحرام کے مہینہ سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بنا رکھی ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی بہتر اور یہی پسندیدہ دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم لوگ اس مبارک مہینے میں، ان مہینوں میں اپنے نفس کے اوپر اور اپنی جان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس حدیث کے راوی، جس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک ہیں ابو بکر اور دوسرے صحابی ہیں ابو بکرہ، اس لیے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کا نام ابو بکرہ ہے جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کے نزدیک مہینے 12 ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو مقدس مہینے ہیں، جو پاکیزہ مہینے ہیں۔ ان میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، کنٹینیو، ایک مہینہ ختم ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے، پھر تیسرا مہینہ آ جاتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذو القعدہ کا مہینہ ہے، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور تیسرا محرم کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں، یعنی پہلے ذو القعدہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، پھر اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ اور چوتھے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یعنی یہ 4 مہینے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اور اہمیت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو ستانا یا قتل و غارت گری کرنے کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت ہی بہترین کتاب تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، یہ باقاعدہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو لگاتار کیوں کر دیا، 3 مہینے حرمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کر دیا، اور چوتھے مہینے کو درمیان میں لا کر کے کیوں کر دیا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ اپنے گھروں سے حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں پہنچتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ذی القعدہ ہی کے مہینے میں لوگ تیاری کر کے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ذی القعدہ کے مہینے کو حرمت والا اس لیے قرار دیا تاکہ اس دوران مسلمانوں کو، جو لوگ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر سے چل کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کسی قسم کا لوٹ مار یا کسی قسم کا جھگڑا وغیرہ ان سے نہ ہونے پائے، وہ چین و سکون کے ساتھ وہاں پر حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں اور ذی الحجہ کے مہینے میں جا کر کے حج جیسے اہم فرائض کو ادا کر سکیں۔ تو یہ پہلے مہینے کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلے یہ مہینہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر قرار دیا، جس کی تشریح اور جس کی حکمت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد، یعنی حج والے مہینے کے بعد، ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ حرمت والا اس لیے قرار دیا تاکہ لوگ جب ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر لیں، حج ادا کر چکے، اس کے بعد تیاری کے ساتھ، بالکل امن و سکون کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، وہ محرم کے مہینے میں آ کر کے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں، چین و سکون کے ساتھ، جس ملک سے گئے ہوئے ہیں وہ آ کر کے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں اور اپنے گھر پر آ کر کے پہنچ جائیں۔ تو ان 3 مہینوں کو لگاتار لانے کی حکمت یہی ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔
اب چوتھے مہینے کو جس کو درمیان میں اللہ رب العالمین نے قرار دیا رجب کا مہینہ، تو یہ 3 مہینے تو حج میں آنے جانے اور حج کرنے میں کٹ جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے جانا چاہتا ہے، تو رجب کے مہینے کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا تاکہ اس دوران میں جا کر کے وہ آدمی عمرہ جیسی اہم عبادت کو بھی ادا کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درمیان میں رکھ دیا۔ تو 4 مہینوں کو جو حرمت والا قرار دیا ہے، اس کی حکمت اور اس کی فضیلت یہی ہے تاکہ امن و سکون کے ساتھ جا کر کے انسان حج کر سکے، اور امن و سکون کے ساتھ حج کرنے کے بعد اپنے وطن کو واپس آ سکے، اور وہ جو آپ 1 مہینہ درمیان میں رکھا ہے اس میں عمرہ وغیرہ جا کر کے آسانی سے کر سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو ظلم سے 2 مراد ہے۔ ایک یہ مراد ہے کہ اس مہینے کے اندر جو چل رہا ہے حرمت والا مہینہ، اس میں نہ تو جنگ و جدال کرنا جائز ہے، نہ تو کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی سے قتل و غارت گری کرنا جائز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مبارک مہینوں میں کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، اللہ رب العالمین کو لے کر کے ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ گناہ یا قتل و غارت گری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان 4 مہینوں میں حرام نہیں قرار دیا ہے، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی قید اس لیے لگا دی ہے کہ اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں کے اندر قتل و غارت گری کرتا ہے، یا لوٹ مار کرتا ہے، یا کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، یا چوری ڈکیتی کرتا ہے، تو اس کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو 8 مہینے ہیں اس میں اتنا زیادہ گناہ نہیں ملے گا جتنا زیادہ گناہ ان 4 مہینوں کے اندر کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ اب اگر کوئی آدمی، شراب تو حرام ہے، پورے سال میں کبھی بھی پوری زندگی میں کوئی انسان نہیں پی سکتا ہے، لیکن اگر وہ انسان ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینوں میں شراب جیسی گھناؤنی چیز کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت اور مہینوں کے۔ اگر کوئی آدمی زانی ہے، زناکاری کرتا ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر اگر کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تمباکو، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پیتا ہے، چونکہ یہ بھی حرام چیز ہے، نبی نے فرمایا کل مسکر حرام قلیلہ او کثیر، کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شراب پیتا ہے، شراب میں نشہ موجود ہے، تو اس کے اندر بھی نشہ موجود ہے۔ تمباکو کھانا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے، کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس مہینے کے اندر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اللہ رب العالمین بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات، اس کے برعکس اگر آپ نیکی کریں گے تو ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اجر و ثواب انتہائی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف جب گناہ کو بڑھاتا ہے تو دوسری طرف جب انسان نیک کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، سنن کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو مبارک
مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کے غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، جس کو میں آگے چل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس مبارک مہینے کے اندر ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے موبائل میں یا اسی طرح سے رات کی تاریکی میں اس طرح سے گناہ کر رہے ہیں، تو اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے، ورنہ کئی گناہ بڑھا کر کے اللہ رب العالمین گناہ کا سزا دے گا۔ اسی طرح سے اور ہمارے اندر کوئی بھی برائی، کوئی کمی پائی جاتی ہے، تو ان مبارک ایام کے اندر ہمیں ان برائیوں کو اور ان کمیوں کو دور کر لینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو ظلم سے مراد دو چیزیں تھیں، ایک تو قتل و غارت گری کرنا ہے، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک انسان گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، ایک طرف تو نیکی نہیں کرتا ہے، دوسری طرف گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، تو اس کا گناہ انتہائی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو گناہ پر گناہ 24 گھنٹہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے کبھی معافی کی توفیق جو ہے مانگ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے، تو اس کا گناہ انتہائی زیادہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل انتہائی زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، زنگ پڑ جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک لوہا ہو، اس لوہے کو اگر باہر رکھ دیا جائے، اس پر لگاتار جو ہے پانی پڑتا رہے، تو پانی کے پڑنے کی وجہ سے اس پر زنگ پڑ جاتا ہے، مرچا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں اس آدمی کو، وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی فکر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی زندگی کو بدحالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو، اس کے کھانے پینے کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اور وہ آدمی پریشانی کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو آدمی میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، میرے قرآن کی جس آدمی کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، جس آدمی کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو واجبات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فریضے کو یاد رکھو، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی ان آیتوں سے اعراض کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، نماز کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ آئیے نماز کی پابندی کیجئے، رب العالمین کے پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے کہ سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں۔ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ رب العالمین کی آیت سے اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے فرمان کو نہیں مان رہے ہیں، آپ نبی کی حدیث کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ایسے انسان کی زندگی کو بدحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے انسان کے رزق میں پریشانی آ جاتی ہے، ایسے انسان کا بزنس نہیں چلتا ہے، ایسے انسان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، یا اور بہت ساری پریشانیاں ایسے انسان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ کس کے؟ جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل نہیں کرتا ہے،
اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ حالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر ابھی غفلت کی زندگی آپ گزار رہے ہیں تو آپ ان آیات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو ہوش والی زندگی میں تبدیل کر لو، ورنہ کل قیامت کے روز آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ دنیا کی زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں یاد کیا تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیے ہمارے اوپر جو ملک کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، جو حکومت کے طرف سے ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے کہ اس طرح کے بل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، UCC جیسے بل کو آپ کے سامنے لا کر کے پیش کیا جائے گا، تو یہ وجہ ہے آج ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو پورا کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ذلت کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں۔ آج جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے وعدے کو نہیں پورا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے وعدے کو، جو اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس کو نہیں پورا کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو چل رہے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور سے ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مہینے کو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، آج کچھ جاہل حضرات ایسے پائے جاتے ہیں، آج کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس مہینے کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس مہینے میں برائی سے اجتناب کرنا کیا، برائی سے بچنا کیا، برائیوں میں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، گناہوں کو اور زیادہ کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سے جہلا لوگ ایسے ہیں جو ماتم کرتے ہیں۔ کس کو لے کر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے ماتم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم پایا جاتا ہے۔ آپ جو ماتم کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر ان کا غم پایا جاتا ہے، تو میں ماتم نہیں کرتا ہوں، میرے دل کے اندر بھی ان کا غم پایا جاتا ہے۔ لیکن غم پائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط طریقے سے جو ہے جا کر کے ماتم کیجئے، غلط طریقے سے جا کر کے ان لوگوں کو یاد کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا تھا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر 4 چیزیں ایسی پائی جائیں گی۔ وہ 4 چیزیں آپ نے کہا کہ 4 چیزیں ایسی پائی جائیں گی جن کو لوگ چھوڑیں گے نہیں، جن کو لوگ ترک نہیں کریں گے۔ ان میں سے آپ نے کہا حسب و نسب میں فخر کرنا، یعنی اپنی قومیت کے بارے میں فخر کرنا، اپنے خاندان کو لے کر کے فخر کرنا کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مقام و مرتبہ تو تمہارے خاندان سے بہت ہی بلند و بالا ہے، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تم تو کمتر درجے کے خاندان سے، قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس طرح کا فخر نبی نے فرمایا میری امت کے اندر پایا جائے گا۔ اور آج آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کے بارے میں بڑی برادری ثابت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں، تمہاری میرے آگے کیا حیثیت ہے۔ جبکہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سبھی لوگوں کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، پھر فخر کی کیا بات ہے؟ پھر کیوں اپنے آپ کے بارے میں یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ تم سے انتہائی زیادہ بڑھا ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری امت کے اندر پایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری امت کے اندر یہ بھی چیز پائی جائے گی کہ ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کو معلوم کریں گے، اپنی قسمت کو معلوم کریں گے، اپنی مقدر کو، اپنی تقدیر کو معلوم کریں گے کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں دن کا ستارہ ہے، جب اس دن یہ ستارہ نکلے گا آسمان میں، اسی دن ہم اپنے کام کو شروع کریں گے، اپنی بزنس کو شروع کریں گے۔ اس لیے کہ اس رات میں اگر ہم نے اپنی بزنس کو شروع کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری قسمت بہتر رہے گی، ہماری قسمت کے اندر زیادہ رزق لکھا رہے گا، زیادہ سے زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا۔
اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چیز بیان کی وہ نوحہ کے بارے میں کہ نوحہ بھی اس امت کے اندر پایا جائے گا. آپ نے کہا کہ نوحہ کرنے والی وہ عورت جو اپنے گریبان کو پھاڑتی ہے, اپنے گریبان کو چیرتی ہے, ایسی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو ایسی عورت کا سزا انتہائی زیادہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نوحہ چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ نوحہ کیا جاتا ہے اور اپنے گریبان کو پھاڑا جاتا ہے, اپنے گلے پر کتنے لوگ ایسے, اپنے چہرے پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ کو مارتے رہتے ہیں, اپنے چہرے کو بالکل بدشکل بنا لیتے ہیں, اس طرح سے نوحہ کرتے ہیں. میرا سوال ایسے لوگوں سے ہے جو لوگ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں, اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں, اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو مارتے ہیں یا اسی طرح سے اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں, ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی تھی, جو اس کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے, جب ان کا انتقال ہو گیا کیا نبی کے صحابہ میں سے کسی نے اس طرح سے ماتم منایا؟ کیا نبی کے صحابہ میں سے کسی نے نبی کے انتقال کے بعد اس طرح سے ماتم منایا, اس طرح سے اپنے گریبان کو چاک کیا, اپنے چہرے پر ہاتھ کو مارا؟ جب نبی کے صحابہ, وہ نبی کے صحابہ جو نبی کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھتے تھے تو ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ قوت آ جایا کرتی تھی. وہ نبی کے صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نگاہ کے سامنے دیکھ لیا کرتے تھے ان کا جوش و ولولہ بڑھ جایا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جایا کرتا تھا. وہ صحابہ کرام جب نبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے اس طرح سے ماتم نہیں منایا. غم تو ہوا لیکن اس طرح کا ماتم نہیں منایا جس طرح کا ماتم آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر منایا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا تھا, یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر فاروق کو دین اسلام کے اندر داخل کر دے, اے اللہ تو عمر فاروق کے ذریعے سے دین اسلام کو تقویت پہنچا دے. وہ عمر کی جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنے راستے کو چھوڑ دیا کرتا تھا, وہ عمر جب کوئی فیصلہ کرتا تھا تو آسمان سے باقاعدہ اللہ رب العالمین وہی نازل کر دیا کرتا تھا. وہ عمر جن کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا تھا کہ ان کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دیا کرتا تھا. اس عمر کو جب شہید کیا گیا, اس عمر کو جب شہادت کی موت نصیب ہوئی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کس نے ان پر نوحہ کیا, کس نے ان پر ماتم کیا؟ جب کسی نے نہیں کیا تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اور آگے چلتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو دیکھیے, امیر المومنین ہیں. اس دور کے صحابہ کرام جتنے لوگ موجود تھے, بلوائیوں نے چاروں طرف سے عثمان غنی کے گھر کو گھیر رکھا تھا. صحابہ کرام نے کہا کہ عثمان صرف ایک مرتبہ آپ اجازت دے دیجئے, اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے ہم لوگ پوری فوج کے ساتھ تیار ہیں, یہ جو بلوائی تمہارے گھر کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تم کو مارنا چاہتے ہیں, آپ خالی اجازت دے دیجئے, ہم لوگ آ کر کے ان کا صفایا کر دیں گے. عثمان غنی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا او میرے صحابہ کرام, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان کے بچانے کے خاطر میں اس مدینے کی گلیوں میں خون بہنے لگے, مدینے کی گلیاں خون سے لال ہو جائے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں. عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کر دیا. ایسی شہادت عثمان غنی کو ملی کہ تاریخ کے اوراق آج بھی گواہ ہیں کہ اس طرح کی شہادت ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو عثمان غنی کے شہید ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے نوحہ کیا؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے ماتم کیا؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے گریبان کو چاک کیا؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے رخسار پر, اپنے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ کو مارا؟ جب کسی نے نہیں ایسا کیا تو پتا چلا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے بلکہ یہ چیز بدعت ہے, جس کو آج امت کے گمراہ لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت حمزہ کو کون نہیں جانتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں.
ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا، آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ واقعے کو سنیں گے غور و فکر کے ساتھ تو آپ کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ جسم کا ہر حصے کو کاٹ دیا گیا، ایک ایک اعضے کو بالکل کاٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس طرح سے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لاش کے اوپر وہاں پر موجود تھے، آپ نے دور سے دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، وہ آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اے میرے صحابہ کرام جاؤ صفیہ کو اس جگہ پر روک دو، یہاں پر آنے کی اجازت نہ دو۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب روکا جانے لگا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے صحابہ کرام سن لو، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کے ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہوں، میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کے اپنے گریبان کو نہیں پھاڑوں گی، میں اپنے گریبان کو چاک نہیں کروں گی، میں اپنے رخسار کے اوپر اپنے گال کے اوپر تماچا نہیں ماروں گی، بلکہ میں اس لیے جا رہی ہوں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، میں اس لیے اپنے بھائی کو آخری وقت میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے روز جب تمام بہنیں اپنے بھائیوں کے سر کو لے کر کے آئیں گی، وہ لوگ جو میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تمام بہنیں اپنے بھائیوں کے سر کو لے کر کے آئیں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گی کہ یہ میرا بھائی تھا، دنیا کے اندر اس کو شہادت مل گئی تھی۔ اے صحابہ کرام سن لو، میں قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے جسم کے جتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں ان سارے ٹکڑے کو لا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دوں گی، میں اس لیے ان کے سامنے آ رہی ہوں ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی شہادت ہوئی، نبی کے چچا ہیں، نبی موجود ہے، لیکن آپ نے نوحہ نہیں کیا، آپ نے اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، خود ان کی بہن نے بھی اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، اپنے گلے کو چاک نہیں کیا، اپنے چہرے کے اوپر جو ہے تماچا نہیں مارا۔ تو آج اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص، کوئی عورت اس طرح سے نوحہ اور ماتم کرتی ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ عورت یا وہ مرد گنہگار ہوں گے، بلکہ ایسے لوگ انتہائی زیادہ مجرم ہوں گے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بہت بڑے مجرموں میں شمار ہوگا ایسے لوگوں کا۔ اس لیے نوحہ اور ماتم کرنا یہ کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بیر معونہ کا واقعہ جو کہ بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو نبی نے بھیج دیا۔ جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو اس جگہ پر بھیج دیجئے، نبی نے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ وہاں بھیجنے کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا، اور 70 صحابہ کرام کا قتل کرنا یہ انتہائی زیادہ تکلیف کی بات تھی، لیکن نبی نے ان کو لے کر کے 70 صحابہ کرام کو جو قتل کیا گیا، کبھی نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ ہاں یہ اور بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن تک ان کے حق میں بد دعا کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گریبان کو یا اپنے رخسار کو یا اسی طرح سے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے آپ نے نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ تو اس طرح کا ماتم کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یقیناً ہمارے لیے غم کی بات ہے، یقیناً ہر مسلمان کے لیے غم کی بات ہے۔ ہر مسلمان جب سنے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس طرح سے ہوئی تو سننے کے بعد اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ اس انسان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن تکلیف کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح سے ماتم کیا جائے، جس طرح سے ماتم شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایک بہت ہی گھناؤنی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں خصوصی طور پر صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کو کچھ لوگ خصوصی طور پر ابو بکر کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں،
بہت ہی برے الفاظ میں ان لوگوں کو گالی دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر موقع مل جائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تک پہنچ جائے تو ان کے لاش کو نکال کر کے نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیں گے، پھر اس کے بعد کوڑے کی بارش کریں گے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں، یہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں، جبکہ نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، کہ اے دنیا کے لوگوں تم میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو تو تب بھی تم لوگ ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو، یعنی ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ لاکھ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر ڈالو، اپنے پورے زر و جواہرات کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر ڈالو، تب بھی تمہارا مقام و مرتبہ، تم ان کے مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، جو چلتے وقت ہمارے پاؤں میں دھول پہنچتا، ہم لاکھ عبادت کر ڈالیں، لاکھ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر ڈالیں، تب بھی ہم ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ تھا۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالی دے تو سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا گناہ پانے والا انسان اللہ رب العالمین کے سامنے یہی شمار ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی جہاں پر اس مہینے کے اندر جو یہ ساری بدعات پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعون سے نجات دیا تھا، یعنی ان کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دیا تھا۔ اور آج ہی کے دن یعنی 10ویں محرم کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ محرم ہی کا مہینہ چل رہا تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا تھا۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا، اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو لے جا کر کے جودھی پہاڑ کے اوپر پہنچا دیا تھا۔ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، محرم الحرام ہی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جودھی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی کو پہنچا دیا، اور نوح علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کے قوم کے لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا دیا تھا۔ اسی طرح سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بھی اللہ رب العالمین نے اسی محرم کے مہینے میں مغفرت کر دی تھی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ محرم کا مہینہ بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ میرے آقا نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود رہے، آپ نے 10ویں محرم کے روزے کا رکھنے کا اہتمام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج کے دن میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ حقدار ہیں، اگر آئندہ سال ہماری زندگی باقی رہی، اگر زندہ رہا تو تاسے یعنی 9ویں محرم کے دن کے روزے کے رکھنے کا اہتمام کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو رکھا بھی اور اپنے صحابہ کرام کو رکھنے کی تعلیم بھی دے دی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ محرم الحرام کی 10ویں اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھا جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ ایسی بدعات ایجاد کر کے اس دن نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، شریعت کے بالکل برخلاف ہے۔ شریعت کا یہی کہنا ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو محرم الحرام کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال کا گناہ معاف کرنے کا اللہ رب العالمین صحیح مسلم کی حدیث میں وعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن ہی 10 تاریخ پڑ جائے، اس لیے آپ تمام لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ اس محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور ضرور روزے کے رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ اگر محرم الحرام کی تاریخ 9ویں تاریخ جمعرات کے دن پڑ جاتی ہے تو آپ کو جمعرات کو بھی رکھنا ہے، اور 10ویں تاریخ جمعہ کو پڑتی ہے تو جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے گا، چونکہ 1 سال کا گناہ معاف کیا جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صرف 1 دن ہم اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو بند کر دیں گے تو 1 سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے یہی 1 دن کا روزہ رکھنا یا 2 دن کا روزہ رکھنا آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے کی حرمت کو خیال کیجئے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیجئے، چونکہ اور مہینوں میں جب آپ صدقات و خیرات کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا ان حرمت والے مہینوں میں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مہینوں میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے پیش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کی ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بدعات، جو خرافات ہمارے معاشرے کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں پائے جاتے ہیں، الہ العالمین تو ان بدعات و خرافات کا خاتمہ کر کے سبھی لوگوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہوں، مریض ہوں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان بھائی ہمارے دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی ملک میں یا کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی سٹی میں اگر پریشان حال ہو، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین تو ان کو خوشحالی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے تاکہ ہم لوگ آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ رہتے رہیں اس دنیا کے اندر۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر دیں۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، جو نماز کی اہمیت اور فضیلت نہیں جانتے ہیں، ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اسی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔